بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یونیک ورڈ میں خوش آمدید دوستو۔ آج ہم دنیا کے جینیس انسان کی برین سٹڈی کے متعلق انکشافات کریں گے۔ جی ہاں دوستو، البرٹ آئنسٹائن نامی مشہور فزسٹ کے حیرت انگیز دماغ اور ذہانت کا تذکرہ کرنے والے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو امیزنگ ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں۔ ہماری ہسٹری میں ذہین ترین البرٹ آئنسٹائن گزرا ہے، جس نے اپنی ذہانت سے کمپلیکس پرابلمز کو بہت آسانی کے ساتھ عوام کو سمجھایا۔ بالکل وہ بنیادی طور پر ایک فزسٹ تھا جس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی، E=mc² اینڈ لاز آف فوٹو الیکٹرک ایفیکٹس بنا کر تمام دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ انہی خدمات کی وجہ سے اسے نوبل پرائز دیا گیا۔ دوستو، آئنسٹائن ایک غیر معمولی ذہانت کا مالک شخص تھا، ہر کوئی یہ جانتا تھا۔ اسے خود بھی اپنے برین لیول کا اچھے سے آئیڈیا تھا، اسی لیے اس نے یہ تک کہا تھا کہ میری لاش کو مرنے کے بعد جلا دیا جائے تاکہ اس کی ذہانت کا راز کسی کو معلوم نہ ہو۔ 18 اپریل 1955 میں پرنسٹن ہاسپٹل میں آئنسٹائن کا انتقال ہوا، اور آٹوپسی یعنی موت کا سبب جاننے کے لیے پوسٹ مارٹم کے دوران ایک ڈاکٹر نے چپکے سے آئنسٹائن کا دماغ چرا لیا۔ بالکل ناظرین، یہ ڈاکٹر تھامس ہاروی تھا، جس کو اپنے انجام کی قطعاً فکر نہیں تھی، بلکہ اس کے کیوریس مائنڈ میں آئنسٹائن کے برین میں موجود غیر معمولی ذہانت کا پردہ چاک کرنا تھا۔ ڈاکٹر تھامس ہاروی کچھ دنوں کے بعد اس ہسپتال سے نکال دیا گیا اور اس کا پیتھولوجسٹ کا عہدہ بھی گیا، مگر اس نے البرٹ آئنسٹائن کے بیٹے ہینز البرٹ سے بالآخر اجازت لے ہی لی، اس بنا پر کہ وہ اس جینیس برین پر ریسرچ کر کے اس کے اندر چھپے رازوں کو اشکار کرے گا۔ یوں اس کی کوششوں کا آغاز ہوا اور اس نے اسے پریزرو کر کے محفوظ کر لیا۔ اس کا خیال تھا کہ محض ایک پیتھولوجسٹ ہو کر وہ اتنے ذہین آدمی کے دماغ پر ریسرچ کر سکتا ہے، لہٰذا اس نے اسے لیا اور پنسلوانیا کے شہر فیلاڈیلفیا لے گیا، جہاں اس کی کئی تصاویر لی اور اس کے 240 چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے الگ الگ جار میں پریزرو کر لیا۔ اس دوران ڈاکٹر تھامس کا اپنی اہلیہ سے اسی برین کی وجہ سے جھگڑا ہوا۔ کئی بار اس کی بیوی نے بولا کہ وہ اس دماغ کو کہیں دور پھینک دے گی۔ یہ جھگڑا اتنا بڑھا کہ بالآخر ڈیورس ہو گئی، اور ڈاکٹر ہاروی صاحب برین کو لے کر کینسس کے شہر وچنٹا پہنچ گیا، جہاں اس نے ایک بایولوجیکل ٹیسٹنگ لیب میں بطور میڈیکل سپروائزر کے جاب شروع کر دی۔ اس نے فارغ اوقات میں اس دماغ کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ڈاکٹر ہاروی کئی جگہوں سے جاب سے نکالا گیا اور اپنے ساتھ وہ یہ دماغ لے کر مختلف جگہوں پر گھومتا رہا، مگر اس کو ابھی تک اس ریسرچ سے کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ الٹا اس کا میڈیکل لائسنس ہی کینسل کر دیا گیا۔ پھر یہاں تک نوبت پہنچی کہ وہ ایک پلاسٹک فیکٹری میں کام کرنے لگا۔ اسی دوران اس نے اس جینیس برین کو دنیا کے ماہر اور بڑے بڑے نیورو پیتھولوجسٹ سے اسٹڈی کروانے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ چھوٹے چھوٹے حصے مختلف نیورو پیتھولوجسٹ کو بھجوائے۔ یوں 1955 میں آئنسٹائن کے انتقال اور دماغ چوری سے لے کر پورے 30 سال بعد یعنی 1985 میں پہلے برین ریسرچ اسٹڈی پبلش کی گئی، جو اگلے 28 سال تک یہ کام جاری رہا، اور دنیا بھر کے نیورو پیتھولوجسٹ نے کئی اسٹڈیز پبلش کیں، جن میں واضح طور پر بتایا گیا کہ البرٹ آئنسٹائن کا دماغ عام انسانی دماغ سے خاصا مختلف تھا۔ سب سے منفرد حصہ جو کافی بڑا تھا وہ کارپس کیلوسم تھا۔ ناظرین، یہ سمجھنے کے لیے کچھ ضروری معلومات جاننا ضروری ہیں تاکہ اس برین کی منفرد بناوٹ کو سمجھا جا سکے۔ انسانی دماغ 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، جس میں پہلے ایک حصے میں ہونے والا کام پروسیس کر کے دوسرا حصہ جسم کے اس حصے کو سگنل دیتا ہے۔ آسان الفاظ میں یوں کہ آپ کے دماغ کا لیفٹ پارٹ آپ کے جسم کے رائٹ پارٹس کو کنٹرول کرتا ہے، اور دماغ کا رائٹ پارٹ جسم کے لیفٹ پارٹس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس ساری کمیونیکیشن کے پیچھے کارپس کیلوسم ہے، جو ان دونوں حصوں کو باہم انٹر کنیکٹ کیے ہوئے ہے۔ دماغ کے دونوں حصے کارپس کیلوسم کی مدد سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ یہی وہ حصہ ہے جو آئنسٹائن کے دماغ کا کافی بڑا تھا۔
یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اسٹرانگ کمیونیکیشن تھا اس کے ان دونوں حصوں کے درمیان، اسی لیے وہ کمپلیکس پرابلمز اور سچویشنز کو آسانی سے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ ریسرچرز کا ماننا یہ بھی تھا کہ اس کے برین میں نیورون کا فلو کافی بہتر تھا۔ اس کے برین میں نیورون کے زیادہ ہونے کی وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ اس کے برین لائننگ کافی پتلی تھی، جس کی وجہ سے اس کے دماغ کا وزن 1230 گرام جبکہ عام انسانی دماغ کا وزن 1400 گرام ہوتا ہے۔ اس کا برین پیٹرن بھی عام انسانی دماغ سے مختلف تھا۔ انہی خوبیوں کی بنا پر وہ کمپلیکس میتھمیٹیکل پرابلمز کو بغیر کاپی پین کے اپنے دماغ سے سالو کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا تھا۔ اب دوستو، اگر ہم بات کریں کہ آئنسٹائن پیدائشی طور پر ذہین تھا تو یہ غلط ہے، کیونکہ عام بچے 2 سے 3 سال کی عمر میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، مگر آئنسٹائن نے 5 سال کی عمر میں بولنا شروع کیا، مگر وہ بھی بہت کم، وہ اپنے ہی خیالوں میں رہتا تھا۔ اس کو چیزوں کو یاد رکھنے میں بہت مشکل ہوتی تھی، یہاں تک کہ سمپل میتھس ٹیبل بھی بھول جاتا تھا۔ وہ میتھس اور نمبرز کو لاجیکل میتھڈ سے پروسیس کرنے کا ماسٹر تھا، نہ کہ رٹا لگا کر یاد رکھنے کا۔ وہ میتھس اینڈ سائنس میں ٹاپ پر تھا اور باقی مضامین میں فیل۔ 12 سال کی عمر میں اس کی ایک فیملی ٹیچر اپنا جیومیٹری بک اس کے گھر بھول گئی، جسے آئنسٹائن نے حیرت انگیز طور پر ایک ہی دن میں پڑھ لیا اور اپنے جیومیٹری کے سارے کنسیپٹس کلیئر کر لیے۔ یہی نہیں بلکہ 14 سال کی عمر میں وہ انٹیگرل اینڈ ڈیفرینشیل کیلکولس کا ماسٹر بن چکا تھا۔ میتھ اور سائنس میں آئنسٹائن کی گرپ اتنی اسٹرانگ تھی کہ جب وہ کسی پروفیسر سے سوال کرتا تو وہ گھبرا جاتے، کیونکہ ان کے اوپر سے گزر جاتے تھے آئنسٹائن کے سوالات۔ دوستو، اس نے یونیورس کے لاز کو ایک چھوٹی سی ایکویشن میں بند کرنا چاہا اور اس نے اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ یوں 26 سال کی عمر میں ہی اس نے 4 ریسرچ پیپر پبلش کیے اور پوری دنیا کو حیران کر کے چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے اسے پی ایچ ڈی کی ڈگری دی گئی اور انسانی خدمات کے اعتراف میں نوبل پرائز دیا گیا۔ ناظرین، ڈاکٹرز اور ریسرچرز کا کہنا ہے کہ جب اس کو اپنے سوالوں کے جوابات نہیں ملتے تھے تو وہ اپنی اتنی چھوٹی سی عمر میں خود سے ہی ان کا جواب ڈھونڈنے کی کھوج میں لگا رہتا تھا، اور اتنی سی عمر میں اس کا اسی وجہ سے برین ڈیولپ ہوا۔ سامعین، آئنسٹائن کا دماغ دا جینیس برین امریکہ کے دا مٹر میوزیم میں موجود ہے، جسے مائکروسکوپک فلمز میں پریزرو کر کے رکھا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہماری تاریخ کا عظیم سائنسدان جس کو قدرت نے حیران کن دماغ سے نوازا تھا۔ امید ہے آج کی ویڈیو بھی کافی دلچسپ رہی ہوگی۔ کوئی سجیشن دینا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم۔ لائک اینڈ شیئر۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔